تو قادر مندوخیل صاحب، عطا تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اب وہ جو قانونی ایک جنگ ہوگی، جو قانونی اس کا طریقہ کار ہوگا، اس پر ذرا ہم آتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوا ہے جو حکومت نے کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان تو اس کے بالکل برعکس سامنے آیا ہے. پھر وہ کون سے اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اگر بجٹ کا حوالہ دیکھیں کہ جہاں بجٹ میں پیپلز پارٹی نے یہ شکوہ کیا ہے کہ ہمیں آپ تو اتحادیہ سپورٹر تو آپ کو شمار کر رہے ہو، لیکن ہم سے بجٹ میں آپ نے مشاورت نہیں کی. تو وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو صاحب ہمارے سینئر قیادت کو دعوت دی، اور دعوت 4 بجے کا ٹائم تھا، اور 1-2 بجے حنیف عباسی صاحب کے ذریعے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا. تو اس جھوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ایک جھوٹا شخص میڈیا پہ آ کے اور نہ صرف میڈیا کو گمراہ کر رہا ہے بلکہ اپنی اتحادیوں کو بھی گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے فاصلے رکھ رہے ہیں. آج ہم کندھا یوں کر دیں گے تو دڑم کر کے اگلے 5 منٹ میں یہ دڑام سے گرے گی، نہ وزیر اعظم رہے گا نہ کوئی وزیر رہے گا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ نیشنل میڈیا پہ آ کے اس طرح اتنا بڑا جھوٹ بول کے عطا تارڑ کا ویسے پیشہ ہے، اسی لحاظ سے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ عوام گمراہ کرنے کا، اور یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک جہاں تک میں نے پارٹی کے اندر جو معلومات کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں قانون کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 17 دلی شیخ 2 کے مطابق اگر سیاسی پارٹی پہ پابندی لگائے ان کے لیے آپ کو ٹھوس شواہد اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور پھر یہ ساری چیز آپ بنا کے آپ سپریم کورٹ پہ بھیجیں گے. جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہو گیا، اگر 23 سیٹیں ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس چلے گی، حکومت کے پاس، تو پھر بھی اکثریت رہے گی پیپلز پارٹی کا اتحاد اگر ساتھ رہا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنا بوکھلاہٹ میں فیصلہ کرنا، مری میں اجلاس پہ اجلاس کرنا اور اجلاس کر کے مکر جانا کہ اجلاس ملتوی ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی بوکھلاہٹ ہے. اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھ رہا ہوں. اور آپ ماضی کا اگر آپ دیکھ لیں جہاں نیب کے اوپر پابندی لگائی ہے تو وہ نیب اس وقت این پی کی شکل میں، جہاں اگر آپ اسے ماضی کے سنی تحریک کا جو ہے وہ ماضی میں کسی اور نام سے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھر آپ نے حالیہ الیکشن دیکھا، پی ٹی آئی کے اوپر آپ نے سمبل پہ پابندی لگا لی، وہ انہوں نے آزاد لڑا، اور پھر سنی اتحاد تحریک میں، سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کو سیاسی حربہ نہیں کہوں گا بلکہ اس کو بوکھلاہٹ کہوں گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ تو قادر صاحب یہ بوکھلاہٹ کی آپ کو وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے، یا جلد بازی کی یہ وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ حکومت تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے بالکل سیف ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت بنوا دی ہے، آپ کے آپس کے بھی تعلقات کوئی اتنے خراب نہیں ہے، کوئی کشیدگی کوئی تلخی نہیں ہے کہ آپ کوئی حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہوں گرانے کی کہ ہم حکومت گرا دیں گے. پھر آخر اس جلد بازی کی کیا وجہ ہے کہ ایک جماعت کو سیاسی میدان سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں سپریم کورٹ نے، جبکہ میں اس فیصلے سے بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں، وہ کوئی قانونی اور آئینی فیصلہ نہیں تھا، وہ سیاسی فیصلہ تھا، جہاں سوال گندم کا جواب چنا آ گیا. یعنی 2 فریق اگر ایک زمین پہ لڑ رہے تھے تو تیسرے فریق کو نہ جانے کون سا ملک سے بلا کے اور ان کو وہ زمین دے دی، تو وہ والا فیصلہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بوکھلاہٹ کی وجہ سے 23 سیٹیں پی ٹی آئی کی جو ریزرو بنتی ہے قومی اسمبلی میں، ٹوٹل 77-78 بتا رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں نہ تو پنجاب حکومت میں نہ وفاقی حکومت میں اسمبلی کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے جو انہوں نے اچانک. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہوں گا، دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ 9 میں کے جو واقعات تھے وہ پاکستان کی بنیادی ہلانے کی تھی، یا جو 3 ان کے وزیر خزانہ کا جو آڈیو ٹیپ آیا آئی ایم ایف کے حوالے سے، وہ ایک ملک دشمنی کا برابر تھا. تو کیا آپ کو یہ 1 سال 2 سال کے بعد یاد آیا؟ کیا اس موقع پہ جب ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہوا اس کے اوپر یاد آیا؟ تو یہاں تھوڑا سا دال میں کالا، اور یہاں مجھے بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.